الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسرار رحمت کے آج کے اس پروگرام میں ہم رحمت للعالمین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمتوں کے ساتھ بنایا، اس دنیا کے اندر بھی آپ کی وجہ سے رحمتیں نازل ہوئیں اور آخرت میں بھی آپ کی شفاعت امت کے لیے رحمت بن جائے گی۔ اس عنوان پر ہم بات کریں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل جہانوں کے لیے رحمت بنا کر جو ہے اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ فرماتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب مسلمانوں پر کوئی بھی مشکل آ جاتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ مشکل جو ہے بوجھل ہو جاتی ہے، تکلیف دیتی ہے، آپ کو اس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے۔ جس طرح ایک عورت جس کا بچہ ہو اور وہ بیمار ہو جائے تو اس ماں کے لیے بہت ہی تکلیف دہ بات ہے، بہت ہی پریشانی والی بات ہے کہ میرے بچہ بیمار ہو گیا۔ اب جب تک یہ بچہ صحت مند نہیں ہوتا، ماں کو نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ نیند وہ صحیح طریقے سے کر سکتی ہے، بلکہ وہ بچے کے ہی دھیان میں رہتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ صحت کے ساتھ خیر و خیر ہو جائے۔ جیسے ہی وہ ٹھیک ہوتا ہے اب ماں کی چہرے پر مسکراہٹ بھی ہوتی ہے اور وہ خوش بھی نظر آتی ہے۔ اس سے پہلے اگر اس سے پوچھیں تو بس کہے گی بچے کی پریشانی ہے، کچھ نہ کہو، خاموش رہو، بات نہیں کی جا سکتی۔ ساروں کے ساتھ وہ اسی طرح سے بات کر رہی ہوگی جیسے بس اس کا دل اٹکا ہوا ہے اپنے بچے کے معاملے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج جو ہے وہ بھی اسی طرح سے تھا کہ وہ بہت ہی جو ہے اپنی امت کے لیے شفیق تھے۔ اللہ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ ان کی جان سے بھی زیادہ فکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگی ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی فکر ہے کہ وہ کسی طرح اس دنیا میں بھی سکھی زندگی گزاریں اور مرنے کے بعد وہ بھی جنت میں چلے جائیں، موت بھی تکلیف والی نہ ہو، قبر میں بھی ان کو کوئی پریشانی نہ آئے، اور حشر کے دن بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی شفاعت فرما دیں اور ان کے لیے مہربانی کر لیں۔ حالانکہ حشر کا دن کیسا عجیب دن ہوگا جب ماں بھی جو ہے نفسہ نفسی کے شکار ہو جائے گی اور وہ جو ہے مدد نہیں کر سکے گی، کہے گی بیٹا آج اپنی اپنی۔ حالانکہ یہی ماں تھی، دنیا میں یہ ایسا نہیں کہتی تھی کہ اگر تم بیمار ہو تو بھائی میں بھی بیمار ہوں، تم نے سونا ہے تو میں نے بھی سونا ہے، چلو بھائی کوئی فکر کرنے کی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کتنی نعمتیں عطا فرمائیں کہ جن کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اس کو شمار کرنا چاہو تو تم گنتی ہی نہیں کر سکتے، ہے نا۔ تو اب آپ اگر دیکھنے لگیں کہ انسان کو اللہ نے آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پاؤں، صحت، رزق اور جو ہے کیا کچھ نہیں دیا ہوا، تو لیکن اللہ فرماتے ہیں تم ان کو شمار بھی نہیں کر سکو گے۔ تو لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دیں لیکن اس کے باوجود کیا فرمایا کل متاع دنیا قلیل، کہ یہ دنیا تو بہت ہی تھوڑی ہے۔ اللہ نے تو ایمان والوں کے لیے جنت بنائی ہے اور جنت کی نعمتیں جو ہر وقت بڑھتی رہیں گی، کبھی بھی نہیں گھٹیں گی، اس میں اضافہ ہی اضافہ ہوگا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے واللہ یدعو الی دار السلام کہا کہ اس کے لیے اللہ نے انوائٹ کیا ہے کہ ایمان والو تم آؤ جنت میں رہو۔ اللہ نے اورثتہما کہہ کے یہ سمجھا دیا کہ وہ تو ہم نے آپ کو دے دی آدم علیہ السلام کی اولاد کو، بس تم اس کے حقدار بن جاؤ تو تم جنت میں ہمیشہ آرام کرنا، سکھی زندگی کو گزارنا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں اتنی نعمتیں اور ان کا تذکرہ نہیں اور کسی نعمت کی طرف توجہ نہیں دی۔ ہاں چند نعمتیں
دو نعمتیں ایسی ہیں جن کا تذکرہ کیا اور احسان بھی بتایا، جس میں سے پہلی نعمت ہے دین اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام ہمیں عطا فرمایا اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اب اس میں نعمت کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، یعنی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہت اسپیشل فیور ہے جو اللہ تعالیٰ نے کی اور اس دین کو مکمل کر دیا۔ اب یہ نعمتیں تو آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی تھیں، آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جا رہی تھیں، امت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیورز بڑھتی جا رہی تھیں، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ آیت مبارکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں بھی یہ نعمتیں آہستہ آہستہ قرآن مجید نازل ہوتا گیا، اور جو ہے دین اسلام جو ایک وے آف لائف ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے قرآن مجید کے ذریعے سے احکامات کے ذریعے سے پہنچوا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، جو آپ کا وے آف لائف ہے، وہ ایک کمپریہنسو وے آف لائف ہے، بڑا معتدل ہے، صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے جو انسان کو سیدھا جو ہے جنت میں لے جاتا ہے اور اس دنیا کے اندر بھی سکھی رکھتا ہے۔ اگر آپ اس سارے دین اسلام کے بارے میں غور کریں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے طہارت کا نظام دیا، عبادت کا نظام دے دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے کس طریقے سے جو ہے ہمیں آپس میں مل جل کے رہنا، معاشرت میں اور معاملے کے اندر جو ساری چیزیں بتائی گئیں، وہ ساری کی ساری چیزیں سکھانے کے بعد جو ہے اخلاقیات جو ہے یہ ساری چیزیں نعمتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے دین اسلام کے ذریعے سے نازل کیں۔ آج اگر دنیا میں کوئی ازم ہوتے ہیں تو بھئی وہ کہتے ہیں جی بڑی بات ہے کہ یہ فلاں جو ہے سسٹم کے ساتھ جو ہے بڑی جو ہے فائدے ہیں، بڑی کمفرٹیبلنس ہے، لوگ ایک دوسرے کے اوپر فخر کرتے ہیں اور ایسی جگہوں پہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم بھی سکھی زندگی گزاریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایمان والوں کو جو ہے دین اسلام عطا فرما دیا۔ اچھا، اب دین اسلام کی آپ ایک بڑی نعمت یہ دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ جو ہے 100 سال کا کافر ہوگا اور وہ دین اسلام کو قبول کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو مٹا دے گا۔ ہاں جی، الاسلام یہدم من قبل ہی، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا۔ تو اب دیکھو کتنے گناہ ہوتے ہیں، ایک آدمی جو شرک کی زندگی گزار رہا ہے، ہاں جی، فسق و فجور کی زندگی ہے، نفاق کی زندگی ہے، تو بھئی ایسی زندگی سے اگر اس نے نجات حاصل کر لی، سچی توبہ کر لی، اللہ نے بھی پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اور اسی طرح دوسری نعمت جس کا ہم تذکرہ کر رہے تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، انسانی شکل عطا فرمائی، اور اس نعمت کے لیے عزت کا سبب بن گئی، انسانوں کے لیے فخر کی بات بن گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں اور وہ جو ہے اس دنیا میں جو ہے ایک انسانی شکل میں تشریف لائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ بات کا تذکرہ کر دیا تاکہ انسان اس بات کو سمجھیں اور فائدہ اٹھائیں۔ آج جو ہے ہم فیشن اڈاپٹ کرتے ہیں، کلچر کو فالو کرتے ہیں، ہم اپنی من مرضی کی زندگی گزارنے چاہتے ہیں۔ کاش کہ ہمیں اس نعمت کا اندازہ ہوتا کہ اگر ہم دین اسلام پر چلیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلیں گے، ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے۔ جی، جب انسان اچھا اعمال کرتا ہے، جیسے درود شریف پڑھتا ہے یا نیکیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اس امتی کے عمل کو پیش کر دیتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے میرا امتی ایسے ایسے نیکیاں کر رہا ہے، ان کو خوشی ہوتی ہے اور وہ جو ہے راحت محسوس کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ برے اعمال کر رہا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے، کیونکہ آپ کی مزاج میں وہ سینسٹیوٹی ہے کہ یہ بندے کو جو ہے برے اعمال کر رہا ہے، اس کو تکلیف پہنچے گی، جہنم میں جا پہنچے گا، میرا امتی ہے،
آپ کو دکھ پہنچتا ہے، آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ کے لیے وہ بات بوجھل ہو جاتی ہے۔ جس طرح محبت کرنے والے ماں باپ ہوتے ہیں، اگر ان کو پتہ چلے میرا بچہ اسکول میں کامیاب ہو رہا ہے، اچھے نمبروں سے پاس ہو رہا ہے، اچھے سکور لے رہا ہے اور ترقیاں کر رہا ہے، جاب اس کو اچھی مل گئی اور جاب کے اندر اس کو پروموشنز مل رہی ہیں، ماں باپ گھر بیٹھے ہوئے بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، چاہے وہ بچہ ماں باپ پہ خرچ کرے نہ کرے، بعض ماں باپ کو ضرورت نہیں ہوتی اس خرچے کی، تو لہٰذا پھر بھی وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر ماں باپ ضرورت مند ہوں پھر بچوں کو چاہیے کہ ان کے اوپر خرچ کریں تاکہ ان کو اور خوشی حاصل ہو کہ ہم نے محنت کی تھی، اس بچے کو پالا پوسا بڑا کیا، آج یہ اس قابل ہوا کہ ہمیں بھی پے بیک کر رہا ہے اور ہمیں ہماری خدمت کر رہا ہے اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے وقت سے، تو الحمدللہ ماں باپ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل ضرورت مند ہی نہیں ہے، ان کو تو کسی کی حاجت نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے اعلیٰ بنایا، سب سے اچھا اخلاق عطا فرمایا، اور وہ تو امت کے لیے رحمت بن کے آئے، ان کو تو کسی کے عمل کی ضرورت نہیں، لیکن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے۔ تو چنانچہ اس فلسفے کو سمجھنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہیں، آپ ان کی زندگی کو غور کریں گے اور اس دین اسلام جس طرح اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس پہ ذرا غور کرتے ہیں۔ ظہر یا عصر کی نماز تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، 4 رکعت کی نماز تھی، لیکن آپ نے 2 پر سلام پھیر دیا۔ اب سب صحابہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نے بات کی کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھی کیا یہ نماز اب 4 رکعت ہو گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نسیتو بل نسیتو، میں بھولا نہیں بلکہ بھلایا گیا ہوں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس میں بھول گئے تھے تو لہٰذا سجدہ سہو کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک مرتبہ یہ عمل ہوا، لیکن آپ خود دیکھیں کہ امت کے اندر کتنے لوگ ہیں اور کتنی بار زندگی میں ان کو سجدہ سہو ضرورت پڑتی ہے۔ تو اب یہ کیا ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس رحمت والے عمل کو بھیج دیا تاکہ لوگ اپنی نماز کو پورا کر سکیں۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیوٹی دی، آپ تھکے ہوئے تھے، مسافر تھے اور تمام صحابہ بھی تھکے ہوئے تھے، سب سو گئے، اور حضرت بلال کو کہا آپ نے پہرا دینا ہے اور ہمیں فجر کی نماز کے لیے آپ نے اٹھانا ہے، اور پورا پکا میک شور کر لیا، جیسے ہم بھی کئی الارم لگا لیتے ہیں۔ حضرت بلال وہ کہتے ہیں میں کھڑا تھا اور چلتا تھا، حتیٰ کہ ایک جگہ پر آ کے میں نے کھڑے ٹیک لگائی اور مجھے پہ نیند طاری ہو گئی، میں سو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دھوپ آئی اور آپ کے رخساروں کو یہ دھوپ کی روشنی اس نے چھوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے حضرت بلال کو بلایا کہ آپ نے ہماری نماز قضا کرا دی، آپ کی یہ ڈیوٹی تھی، یہ کیسے ہو گیا؟ تو اب حضرت بلال کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، انہوں نے یہ کہا کہ جس رب نے آپ کو سلا دیا اسی رب نے مجھے بھی سلا دیا۔ میں نہیں سونا چاہتا تھا لیکن مجھ پہ نیند غالب ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے قضا کا مسئلہ وہ واضح ہو جائے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند اور نماز کی قضا ہو جانا یہ بھی امت کے لیے رحمت بن گئی۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کتنی نمازیں ہم نے قضا پڑھی ہوں گی، اور کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پتہ نہیں کس عمر میں کتنی غفلت سے وقت گزار دیا، اور آج وہ ان کو خیال آ رہا ہے کہ ہم قضاء نمازیں پوری کر لیں، تو وہ بھی ان کے لیے بھی یہ ایک نماز قضا ہو جانا کتنی بڑی رحمت بن گئی کہ وہ اپنی زندگی کی تمام نمازوں کو لوٹا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ یا اللہ، اگر میں کسی بندے کے لیے بد دعا کروں آپ اس کو بھی رحمت بنا دیں اس کے لیے۔ آپ اندازہ تو کریں کہ یہ رحمت للعالمین ہی نہیں تو پھر کیا ہے، ہم اس کو کیا کہیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ماشاءاللہ امت کے اندر یہ رحمت کے جذبے کو بانٹا گیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس کا حصہ دیا۔ چنانچہ امت کے اندر بھی یہ رحمت کا جذبہ ہونا چاہیے، رحم کرنا یہ ایک بہت بڑی صفت ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں پہ رحم کیا کریں۔ اب آپ دیکھیں ماں ہے، ماں کے اندر یہ رحمت بہت خاص ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے، اور ماں کے
قدموں تلے جنت کا ہے کہہ دیا، تو معلوم ہوا کہ ماں کی خدمت کریں گے جنت میں چلے جائیں گے، ماں باپ کا چہرہ دیکھیں گے اور آپ کو حج عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح رحمت آپ دیکھیں بیٹی کے لیے، آپ نے فرمایا میری جیسے 2 انگلیاں، اگر کسی نے اپنی بیٹیوں کا جو ہے اچھا انتظام کیا، ان کی شادی کر دی، تو وہ ایسے میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ بیوی جو ہے جس کو پہلے عورتوں کو کوئی عزت نہیں ملتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اہل خانہ کے ساتھ جو بہتر ہوگا وہی سب سے اچھا انسان ہوگا۔ خامند جو ہے جس کو آج کے معاشرے میں جو ہے عورتیں عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھتی، ان سے عزت سے پیش نہیں آتی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی یہ حکم دیا کہ اگر کوئی سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو پھر بیوی خامند کو وہ جو ہے وہ سجدہ کرتی۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں کہا کہ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں پر جو ہے ان کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ان کا مزاج جو ہے وہ اس امت والا نہیں ہے۔ چھوٹے کیا ہے بھائی، عمر میں چھوٹے ہیں، آپ کسی اور اعتبار سے چھوٹے ہیں، آپ ہینڈی کیپ ہیں، کسی طرح سے بھی آپ کمتر ہیں، فرمایا کہ ان کے ساتھ رحمت۔ اور اسی طرح اولڈ ایج میں بھی بندے جو ہیں اگر وہ جو ہے کمزور ہو جاتے ہیں تو فرمایا ان کے ساتھ بھی رحمت والا معاملہ کرو۔ تو ہمارے لیے بھی یہی رحمت والا معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہیں، اور ان کی بھی خوشی اسی بات میں ہے کہ ہم بھی لوگوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ نبی رحمت سے متعلق بات ہو رہی تھی کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اور یہ ربیع الاول کا مہینہ جس میں پوری دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان پر بات ہوتی ہے، ہمیں بھی موقع مل رہا ہے، ہم بھی اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور ہم اس کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں تاکہ ہمارے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مزاج اور وہ عادات ہمارے اندر آ جائیں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور جو ہے جس سے اللہ کا نبی خوش ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ رحمت للعالمین کہ ایسا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے پوری انسانیت کو اور جانوروں کو اور تمام جو ہے مخلوقات کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے فائدہ پہنچایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ نے فرمایا کہ عذاب نہیں بھیجا جائے گا، کیونکہ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ نے جو ہے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبریل، انسانوں کو اور جانوروں کو اور تمام لوگوں کو میری رحمت کا جو ہے فائدہ ہوا، میری وجہ سے فائدہ ہوا، اللہ نے اس کو سورس بنایا، کیا آپ کو بھی میرا کوئی فائدہ ہوا؟ کیونکہ اگر جبریل علیہ السلام کو فائدہ ہوا تو اس کا مطلب ہے تمام فرشتوں کو فائدہ ہوا، اور تمام وہ مخلوقات جو عالم امر کی ہے، مرنے کے بعد جن سے ملاقاتیں ہوں گی، تو بھائی سب کو فائدہ ہوا ہوگا نبی رحمت کی وجہ سے۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رحمت سے مجھے بھی حصہ ملا۔ جب میں نے شیطان کے انجام کو دیکھا تھا تو میں بہت ہی پریشان تھا کہ معلوم نہیں کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، اور فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ لیکن جب قرآن مجید نازل ہوا، آپ اس دنیا میں تشریف لائے، تو پھر اس کے اندر جو ہے آیات نازل ہوئیں، انہ لقول رسول کریم۔ اب یہ جو ہے جبریل علیہ السلام کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات جو ہے نازل فرما دیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل علیہ السلام کی تعریف آ گئی تو اب یہ بات یقینی ہو گئی کہ اللہ کے ہاں جو ہے اب بات پکی ہو گئی، میری بخشش ہو گئی، اور جو ہے میرا انجام اچھا ہو گیا۔ چنانچہ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ اپنی بات کو تبدیل نہیں فرماتے، ایک دفعہ قول دے دیا تو اب جو ہے یہ قول پکا ہے۔ تو بھئی اب آپ یہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت شخصیت کی وجہ سے جبریل علیہ السلام بھی شکر گزاری کر رہے ہیں اور تعریفیں کر رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے مجھے بھی فائدہ ہو گیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی شاعر نے کہا، وہ جو شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی، تیرے ہونٹوں سے چھنی ہے میرے مکی مدنی، تیرا پھیلاؤ بہت ہے، تیرا قامت ہے بلند، تیری چھاؤں بھی گھنی ہے میرے مکی مدنی، دست قدرت نے تیرے بعد پھر ایسی تصویر نہ بنائی نہ بنی ہے میرے مکی مدنی۔
نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں ہم، تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی مدنی۔ ہمیں اپنے آبا کی بھی فکر ہے، ہمیں اپنے گھر والوں کی بھی فکر ہے، ہمیں اپنی نسلوں کی بھی فکر ہے۔ تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانیاں فرما دیں، اور جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں یہ دین اسلام جو بہت ہی متوسط اور بڑا ہی ایک اعتدال والا، جس میں کہیں پر بھی کوئی تکلیف پریشانی نہیں، انسانی فطرت کے مطابق ہے، ہمیں نصیب ہوا، جس کے اوپر عمل کرنے سے انسان جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھیں نا، پہلے تو معلوم ہی نہیں کہ کون سا عمل کریں جس سے انسان جو ہے وہ اللہ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ قرآن نازل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ اب جو ہے انسانوں کو پتہ چل گیا کہ اگر یہ اعمال کرو گے تو پھر تم جو ہے اللہ سے جو ہے اس کا انعام لوگے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو کسی جو ہے خزانے کی کنجی مل گئی، آپ کو کوئی پاسورڈ مل گیا، یہ پاسورڈ آپ لگائیں گے، اب آپ کو یہ خزانہ مل جائے گا اور یہ فائدہ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح نماز پڑھتے ہیں، یہ خزانے کی کنجی ہے، ہمیں پتہ چل گیا، یوں قیام کرتے ہیں، یوں رکوع ہوتا ہے، یہ سجدہ ہوتا ہے، اور اسی طرح فجر کی نماز اور ظہر کے اوقات، اور یہ ساری چیزیں، یہ پوری چیزیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں۔ جبریل علیہ السلام آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے یہ نمازیں پڑھیں اور جو ہے امت تک یہ پہنچ گئیں۔ اسی طرح روزے ہیں، لوگ روزے اور بھی رکھتے ہیں، ڈائٹنگ بھی کرتے ہیں، ہر طرح سے بھوکے پیاسے بھی رہتے ہیں، بعض لوگوں کے پاس کھانا پینا بھی نہیں ہوتا، لیکن بھائی ثواب تو نہیں ملتا ان چیزوں سے۔ ادھر اب بتا دیا اتنے بجے سے اتنے بجے بھوکے پیاسے رہو گے، ایسے ایسے اعمال کرو گے، تمہیں اللہ انعام دے گا۔ اسی طرح حج بھی پہلے ہوتا تھا، لیکن کسی کو صحیح اس کا طریقہ ہی نہیں آتا تھا۔ بہت سارے لوگ عرفات ہی نہیں جاتے تھے، حالانکہ عرفہ ہی حج ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اعلان کیا، آؤ میں تمہیں حج کرنا سکھاؤں۔ عرب کے لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے مل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، اور ان کو پتہ چل گیا کہ حج اس طرح سے کرنا چاہیے، اور حج کا فائدہ کیا ہے، اللہ پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور انسان کو ایک نئی زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ اتنی زیادہ برکتوں والی بات کیسے حاصل ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا، اور جو ہے آپ کی مقبول دعائیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے، اور ان دعاؤں کی وجہ سے امت کے اوپر آسانیاں آتی رہیں۔ اب دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی اور اللہ رب العزت نے جو ہے ان کو اس دنیا میں بھیج دیا، اور بھیجتے ہوئے ان کی جو پوشاک تھی وہ بھی اتار لی، اور وہ اپنے اوپر پتے لپیٹنے لگے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت دعاؤں کا صدقہ آپ دیکھیں کہ ایک آدمی گناہ گار ہے، اور وہ جان بوجھ کے گناہ کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ دعا مانگتا ہے، اس کی دعا جو ہے اللہ اس لیے قبول کر لیتے ہیں کہ پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے گناہ گاروں کی دعاؤں کے لیے جو ہے قبولیت کے لیے جو ہے دعا کی ہوئی ہے۔ جیسے حج پہ ہم جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ حاجی کی دعائیں تمام قبول کر لیجئے، اور حاجی جس کے لیے دعا کرے وہ بھی قبول کر لیجئے۔ اب آپ بتاؤ کہ حاجی نے تو بس جو ہے اپنی لسٹ دینی ہے، دعائیں مانگتے چلا جانا ہے۔ حاجی جو ہے خود تو اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے، وہ تو اللہ کی اتنی دفعہ نافرمانی کر چکا ہے۔ آج ہمارا بیٹا اگر نافرمانی کرے، ہم اس کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے، ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حاجی کی دعاؤں کو بھی قبول فرما لیتے ہیں، اور حاجی جس کے لیے مانگ رہا ہوتا ہے اللہ اس کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے قبولیت جو ہے اللہ تعالیٰ کس لیے دے رہے ہیں؟ تاکہ جو ہے اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ اسی طرح پچھلی قوموں کے لیے یہ تھا کہ اگر وہ جو چھپ کے گناہ کرتے تھے تو ان کے دروازے کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا، علامت آ جاتی تھی کہ اس نے یہ گناہ کیا ہوا ہے، اور اس امت کے گناہ گار جو ہے اگر گناہ کر بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرما دیتے ہیں، اس کو جو ہے اس کو چھپا دیتے ہیں، اور لوگ ان کی تعریفیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ لوگوں میں وہ بندہ بڑا اچھا بھی کاؤنٹ ہو رہا ہوتا ہے،
ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں ہم نے کیا کیا نہیں گناہ کیا ہوا ہے، اور لیکن لوگوں میں جو ہے مشہور کیا ہے، بڑے اچھے انسان ہیں، بڑے پیارے جو ہے ان کا اخلاق ہے، اور جناب ایسے ویسے بیوی سے ذرا پوچھیں وہ بتائے گی کہ کیا اخلاق ہے ان کا، کس حال میں یہ رہتے ہیں۔ تو بھئی یہ پردہ پوشی کس وجہ سے ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح ایک قوم تھی جنہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اب ان کو ریئلائزیشن ہوئی کہ ہم نے تو بہت بڑا شرک کر بیٹھے، ہمیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اب ہم کیا کریں؟ تو اب معافی مانگنے کے لیے جو ہے اس وقت یہ طے ہوا، اللہ کی طرف سے حکم آیا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ اب اپنی جان قربان کرنی پڑے گی، سزا ملے گی اس پہ کہ اور جو ہے ان کو قتل کیا جائے گا تاکہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے شرک والا۔ اور ادھر جو ہے بندے ہیں آج جو ہے کفریہ کلمات بولتے ہیں، بعد میں ریئلائز ہوتا ہے فوراً کلمہ پڑھتے ہیں اور اپنے ایمان کو سیدھا کرتے ہیں، اللہ پھر بھی معاف کر دیتے ہیں جی۔ کیسی کیسی باتیں زبان سے نکل جاتی ہیں، اور اگر 100 سال کا کافر بھی جو ہے مشرک بھی اگر توبہ کر لیتا ہے، سچا دین کو قبول کر لیتا ہے، اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اچھا اسی طرح پہلی امتیں جو ہے اگر ان کے کپڑے ناپاک ہو جاتے تھے تو نظام یہ تھا کہ اب جو ہے ان کو کاٹنا پڑے گا، ہے نا، یہ ویسے پاک نہیں ہو سکتے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ بھئی خاص طور پہ خواتین کو دیکھیں، انہوں نے تو پتہ نہیں کتنے قیمتی کپڑے سلوائے ہوتے ہیں، اور اگر وہ ناپاک ہو جائے، پیشاب کا قطرہ گر جائے، کوئی چیز ایسی گر جائے، تو بھئی اب اس کو کہا جائے کہ آپ نے اس میں سے ایک پیچ کاٹنا پڑے گا جہاں جہاں قطرے گرے ہیں، تو وہ تو کہے گی میری تو جان چلی جائے گی، میں نے تو اتنی قیمتی کپڑے لیے ہوئے ہیں، میں کیسے کٹواؤں، سارا ڈیزائن خراب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے اتنی آسانی کر دی کہ اگر یہ صرف جو ہے 3 مرتبہ اس کو دھو لیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دیں گے، تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے دعا مانگی کہ یا اللہ ان کے لیے یہ کام کرنے آسان ہو جائیں۔ اچھا اسی طرح پچھلی امتوں کے اندر یہ بھی ہوتا تھا کہ جب انہوں نے زکوٰۃ دینی ہوتی تھی تو حکم یہ ہوتا تھا کہ آپ زکوٰۃ کی جو چیز ہے اس کو پہاڑی کی چوٹی پہ جا کے رکھیں، یا کسی نے کوئی قربانی کی، صدقہ خیرات کیا، تو حکم یہ ملا کہ تم قربانی کر کے اس کو جا کر پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے رکھو۔ اگر یہ اللہ کے ہاں قبول عمل ہوا، تمہاری زکوٰۃ قبول ہونے والی ہوئی، تو آسمان سے ایک آگ آئے گی اور وہ اس کو جلا لے گی، اور اس کا مطلب ہے اللہ نے وہ مال پک کر لیا۔ تو چنانچہ اب جو بندہ جو ہے قربانی کرتا تھا یا مال پیسہ ہوتا تھا وہ جا کے پہاڑی پہ رکھتا تھا، اب اس بندے کو جو ہے ساری رات تو نیند نہیں آتی ہوگی، کیونکہ یہ تو اس فکر میں ہوگا، سارا دن سوچتا رہتا ہوگا کہ پتہ نہیں کیا ہوا۔ اچھا اب اگر یہ وہاں جائے اور اس کا مال پڑا ہوا ہو ویسے ہی، اس کا مطلب ہے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوا۔ اب جب یہ معاملہ ہوگا تو سب کو پتہ چل جائے گا، محلے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے یہ بندہ خیرات دینے جا رہا ہے، تو لہٰذا جو ہے سب میں بدنامی ہو گئی کہ اس کا مال قبول ہی نہیں ہوا، مردود ہو گیا یہ تو، اور یہ بندہ بھی اب کتنا شرمندہ ہو جائے گا۔ ادھر امت کا حال دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے اب یہ مال اس نے پہاڑ کی چوٹی پہ نہیں رکھنا، بلکہ کہا اپنے عزیز و اقارب کے اندر خرچ کر دو، حتیٰ کہ اپنے بچوں میں خرچ کر دو گے، ہے جی، اپنے اڑوس پڑوس میں دے دو گے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں گے۔ اچھا اب بندے نے مال پتہ نہیں حلال کمایا حرام کمایا، لیکن آ کے مسجد میں بھی جو ہے وہ ڈونیشنز دے گیا، لوگوں میں خیرات بھی کر دی، لوگوں نے بڑی تعریفیں بھی کر دیں، واہ واہ بھائی بہت اچھے، انہوں نے تو بڑا فیور کی، بڑا کام کیا، اور یہ بھی اپنے اندر بڑا خوش۔ بھئی اللہ کے ہاں قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا یہ تو معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ نے ستاری فرمائی ہوئی ہے، اس دنیا میں کہیں پر بھی اس کو جو ہے غمزدہ نہیں ہونا پڑ رہا، اور جو ہے اور وہ اپنے مال کو جو کہ اونچ نیچ والا مال ہے وہ بھی خرچ کر رہا ہے، اور امید بھی لگائے پھرتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا اجر و ثواب بھی مل جائے گا، اور ہم بھی یہی امید کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے مالوں کو قبول فرما لیں گے، ہمیں اس پہ جو ہے اجر بھی عطا فرما دیں گے۔ لیکن آپ اندازہ تو کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے کتنی بڑی ستاری ہے اور کتنی بڑی مہربانی ہے، یہ ہمیں فیور کیوں مل گئی ہے؟ کیا ہم کسی حساب سے بہتر ہیں؟ ہرگز بہتر نہیں ہے، بلکہ کیا ہے
یہ نبی رحمت کی دعا کا صدقہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ ہماری مال کو اس طرح سے قبول فرما لیا ہے۔ اچھا، اسی طرح نماز پڑھنی ہے، کبھی سفر میں ہیں، کبھی گھر پہ ہیں، کبھی مسجد میں ہیں، کبھی حرم میں گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس امت پر مہربانی فرمائی اور تمام زمین جو پاک ہے اس کو نماز کے لیے جو ہے استعمال میں لانے کی اجازت دے دی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ خاص مقامات پہ جا کر جو ہے عبادت کی جاتی تھی، جیسے ہمارے لیے بھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے اور بیت اللہ میں جا کر طواف کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پہلے والی امتوں کے لیے ہوتا تھا کہ وہ خاص اسی جگہ پہ جا کے نماز پڑھ سکتے تھے۔ آج ہم بس جدھر بھی دنیا میں ہیں منہ طرف قبلہ اور ماشاءاللہ نماز پڑھ لی اور ہماری نماز قبول ہو گئی۔ کتنے فائدے والی بات ہے جی۔ تو پوری دنیا کی زمین کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلح بنا دیا۔ اچھا، اسی طرح یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ میری امت اگر گناہ کر بیٹھتی ہے، غلطی کر بیٹھتی ہے، آپ ایسا نہ کرنا کہ ان کے چہرے مسخ ہو جائیں، جیسے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا کہ ان کو کہا پھٹکارے ہوئے بندر کی شکل بن جاؤ۔ تو جو ہے کتنی غم کی بات ہے، کسی کے اگر عزیز رشتہ دار اللہ کی طرف سے ایسے مردود ہوں کہ ان کی شکل سور والی بن جائے، بندر والی بن جائے، تو اس کو کتنا غم ہوگا کہ دیکھو میرے ماں باپ تھے اور ان کی شکلیں بگڑ گئیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ رحم فرمایا اور ان کی شکلیں بگڑنے سے بچ گئیں۔ وجہ کیا تھی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے دعائیں مانگی۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں، موت تو برحق ہے، تکلیفیں پریشانیاں بھی اس دنیا میں آتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جو آدمی طاعون کی حالت میں فوت ہو جائے یا پیٹ کی بیماری کی وجہ سے فوت ہو جائے یا کہیں جل کر مر جائے، اگر کوئی مکان کے گرنے کی وجہ سے اس میں دب کر مر جاتا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی عورت بچہ جننے کی حالت میں مر جاتی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو شہیدوں کا درجہ عطا فرما دیں گے۔ کیوں دے دیں گے؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، موت تو سب پر آتی ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کو شہیدوں کا درجہ عطا کر دیں گے۔ بھائی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنی چاہیے اور دین اسلام کو اپنے وے آف لائف بنانا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ نبی رحمت سے متعلق بات چل رہی تھی کہ آپ کا جو مزاج تھا اللہ نے وہ رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ کی رحمت سے تمام انسانوں کو، جانوروں کو، تمام مخلوق کو جو اس دنیا میں ہے یا مرنے کے بعد جیسے فرشتے ہیں، ان سب کو فائدہ ہوا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس مزاج کی وجہ سے دعائیں مانگیں اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایمان والوں کو دین اسلام عطا فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے ان کے اوپر احسان فرمایا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے جب آیات نازل ہوئیں قوم عاد کے متعلق، سمود کے متعلق اور دوسری قوموں سے متعلق کہ ان کے گناہ گار امت پر عذاب آیا، اللہ کی ناراضگی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے تھے، اس کے بعد دعائیں مانگتے تھے امت کے لیے کہ حتیٰ کہ آپ کے بال سفید ہونے لگ گئے۔ کچھ بال جب سفید ہو گئے تو کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کے بال سفید ہو گئے؟ آپ فرمایا ہاں، جب سے سورہ ہود نازل ہوئی ہے اس کی وجہ سے میرے بال سفید ہو گئے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی غم جو ہے انسان کو بوڑھا کر دیتے ہیں۔ واقعی اتنا غم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ جس کی وجہ سے جو ہے آپ کے بال سفید ہو گئے، آپ کو بڑھاپا محسوس ہونے لگ گیا، کمزوری محسوس ہونے لگ گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ اب ایک اور چیز یہ سمجھیں کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اختیار دیا ہوا تھا کہ وہ اپنی امت کے لیے جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ اسی کو جو ہے اسی طرح قبول فرما لیں گے۔ تو صحابہ نے جب یہ بات سنی تو ان کو تجسس ہوا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کیا دعا مانگی ہوگی
جس کو اللہ نے ہو بہو اسی طرح قبول فرما لیا۔ تو جب پوچھا صحابہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے بھی یہ اختیار دیا گیا کہ میں بھی ایسی دعا مانگ لوں، لیکن جو ہے میں نے یہ دعا مانگی ہی نہیں، بلکہ میں نے اس کو ذخیرہ کر لیا۔ پوچھا کس وقت کے لیے ذخیرہ کیا؟ فرمایا اس وقت کے لیے جب میری امت کو شدید ضرورت ہوگی، یعنی حشر کے دن جب ماں بھی اس کو چھوڑ دے گی، وہ اپنی بیوی کے پاس جائے گا، اپنے بھائی سے ریکویسٹ کرے گا میری ہیلپ کرو، کوئی بھی ہیلپ نہیں کر سکے گا، ہر ایک کو نفسا نفسی ہوگی، پریشانی ہوگی کہ آج میرا معاملہ کیا ہوگا۔ لہٰذا اس وقت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے اور امت کی شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جو ہے مہربانی فرما دیں گے۔ اب ہوا یہ، جب یہ بات پتہ چلی تو اماں عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون آپ کا امتی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے وضو کے جو اعضاء ہیں وہ بہت ہی نورانی ہوں گے، اس سے پہچان جاؤں گا۔ اب آپ اندازہ کریں وضو کا رکھنا اور پھر نماز کے لیے وضو کا کرنا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو عطا کر دی۔ ہم نماز کو معمولی عمل سمجھتے ہیں، حالانکہ یہی ہمارا پہچان، یہی ہماری آئیڈینٹی بنے گی۔ جیسے آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے تو بھائی آئی ڈی کارڈ سے بندے پہچانے جاتے ہیں، تو وضو کے جو اعضاء چمکیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے کہ یہ میرا امتی ہے، چنانچہ وہ اس کے لیے دعا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بے شمار امتیوں کو اللہ بے حساب جنت عطا فرما دیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس چیز کے لیے دعا کی ہوئی ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امت کے لیے دعا کریں گے اور جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے بخشش ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی میں بھی امت کے لیے بہت دعائیں مانگی۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور غم زدہ نظر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اس حال میں دیکھا تو پوچھا جبریل کیا معاملہ ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے آگے سے کہا کہ محبوب کل جہاں، میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے مجھے جہنم کا نظارہ دیکھنے کا موقع ملا، مجھے حکم ہوا کہ جاؤ جا کر جو ہے جہنم میں جیسے وزٹ کر کے آؤ۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں میں جب وہاں گیا تو میں نے بہت عجیب حالات دیکھے، وہاں کے جہنم کے 7 درجے تھے، اور ان 7 درجوں میں جو سب سے نیچے کا درجہ تھا وہ سب سے زیادہ شدید عذاب میں مبتلا تھا، اور اوپر کا درجہ اس سے کم اور پھر اس سے کم، اور پھر سب سے اوپر والا سب سے کم جو ہے عذاب میں مبتلا تھا۔ تو چنانچہ جو ہے میں نے وہ تمام 7 درجے ان کا میں نے وزٹ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے فوراً پوچھا کہ مجھے ان کے حالات بتاؤ کہ ان درجوں میں کون لوگ ہوں گے جو ہے جو اس تکلیف اور پریشانی کے مبتلا ہوں گے۔ تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے نیچے کا درجہ ہے اس میں تو منافقین ہوں گے، اس سے اوپر مشرک ہوں گے، پھر اس سے اوپر سورج چاند جو ہے ستاروں کی پوجا کرنے والے ہوں گے، اور پھر اسی طریقے سے آتش پرست اس سے اوپر ہوں گے، پھر یہود، اور پھر اس کے بعد نصارہ۔ تو اس طرح سے یہ درجے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گن رہے تھے کہ کتنے درجے، 7، اور 7 درجوں میں جبریل علیہ السلام نے یہ تمام 6 درجوں کا ذکر کیا، اس کے بعد خاموشی اختیار کر لی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آخری درجے سے متعلق بھی بات کریں گے، اور جبریل علیہ السلام خاموش بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی ان سے بار بار کہتے ہیں جبریل جو سب سے اوپر کا درجہ ہے اس میں کون ہوگا؟ تو بالآخر جبریل علیہ السلام کو بتانا پڑا کہ سب سے اوپر والے درجے جہنم کے اندر اللہ کے نبی آپ کی امت کے لوگ ہوں گے۔ جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی کہ میری امت کے لوگ بھی جہنم میں چلے جائیں گے، تو بس آپ کا غم سے برا حال ہو گیا کہ ایسا ہے کہ وہ میری امتی بھی جہنم میں جائیں گے۔ بس یہ بات سنتے ہی جب جبریل علیہ السلام چلے گئے، آپ اپنے کمرے میں تشریف لائے، اپنا دروازہ اندر سے لاک کر دیا، اور جو ہے اللہ کی عبادت میں اور رونا دھونا، اللہ سے دعائیں مانگنا، اور جو ہے التجا کرنا، اور بس یہ کام شروع کر دیا۔ نمازوں کے لیے تشریف لاتے تھے، 3 دن گزر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقط فرض نماز کے لیے باہر آتے اور غم میں ڈوبے ہوتے، کسی سے کلام نہ کرتے، کسی کو کوئی جواب نہ دیتے،
فوراً نماز پڑھ کے واپس کمرے میں چلے جاتے اور پھر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے، اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگتے رہتے، حتیٰ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غم زدہ ہو گئے اور وہ آئے، دروازہ ناک کیا اور درخواست کی کہ دروازہ کھول دیجئے، ہم سے تو آپ کا یہ غم برداشت نہیں کیا جا سکتا، نہ جانے کون سا ایسا غم ہے جو آپ کو اس طرح سے جو ہے غمگین کر رہا ہے۔ تو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ دروازہ کھولتے ہیں، نہ حضرت صدیق اکبر کو کوئی جواب دیتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ صدیق اکبر جو عاشقوں کے سردار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی جواب نہیں دے رہے، حتیٰ کہ حضرت صدیق اکبر بھی روتے ہوئے پیچھے آ جاتے ہیں اور آ کر حضرت عمر ابن خطاب سے کہتے ہیں آج تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی جواب نہیں دے رہے۔ ایک وقت تھا کہ جب جو ہے اگر ہجرت کرنی تھی تو صدیق اکبر کے گھر گئے اور ان کو لے کر جو ہے مدینہ آئے، اور آج جو ہے صدیق اکبر کھڑے ہوئے ہیں اور دروازہ ناک کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کوئی جواب نہیں دے رہے۔ حضرت عمر ابن خطاب آگے بڑھتے ہیں کہ میں جا کے ریکویسٹ کرتا ہوں، منت سماجت کرتا ہوں، شاید یہ دروازہ کھل جائے تو پھر ہم پوچھ سکیں، آپ کے غم کو ہلکا کر سکیں۔ 3 دن گزر گئے ہیں، محبوب جو ہیں غم زدہ ہیں، اور جو ہے انہوں نے بھی دستک دی، اپنا تعارف کروایا کہ عمر ابن خطاب کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ دروازہ کھولتے ہیں، نہ کوئی جواب دیتے ہیں، بس اپنی عبادت میں، اپنے رونے دھونے میں، اپنے کام میں مصروف ہیں۔ اب حضرت جو ہے عمر بھی جب وہاں سے آتے ہیں تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں اور دل میں خیال آتا ہے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اہل بیت کہا، ان کو رشتہ داری کا شرف بخشا، تو کیوں نہ ہم ان کو بھیج دیتے ہیں اور یہ جا کر درخواست کریں۔ حضرت سلیمان فارسی بھی اسی طرح جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں دروازہ کھول دیجئے، میں سلیمان فارسی ہوں جس کو آپ نے اہل بیت کا شرف دیا ہوا ہے، اپنوں کے لیے دروازہ کھول دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دے رہے اور غمزدہ ہیں، اور یہ بھی پریشانی کی حالت میں واپس لوٹ کے آتے ہیں۔ ان کی ملاقات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں اب آپ آگے جائیں، شاید آپ جو ہے داماد ہیں اور آپ کی بات سن لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سوچتے ہیں، ابو بکر گئے دروازہ نہیں کھلا، حضرت عمر گئے دروازہ نہیں کھلا، سلیمان فارسی گئے ان کی وجہ سے بھی دروازہ نہیں کھلا، کیوں نہ میں کوئی اور ہیلا کروں جس کی وجہ سے شاید دروازہ کھل جائے اور نبی رحمت جو ہیں وہ اپنا جو ہے دیدار کروا دیں اور ہم ان کے ساتھ بات چیت کر کے کوئی غم کو ان کا ہلکا کر دیں۔ چنانچہ وہ اپنے گھر آتے ہیں، اپنی زوجہ جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا جو لخت جگر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہیں، ان سے درخواست کرتے ہیں کہ بھئی جب ایسا معاملہ ہوتا ہے پھر بیٹیوں کی بات تو باپ نہیں ٹالتا، اب آپ چلیے اور جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیجئے۔ یہ آتی ہیں اور جو ہے دستک دیتی ہیں، درخواست کرتی ہیں، میں آپ کی بیٹی آئی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے پر دروازہ کھول دیتے ہیں، یہ اندر جاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ میرے بابا آپ نے کیا حال کر لیا، اپنے آپ کو اتنا نڈھال کر دیا، غم سے جو ہے اتنے پریشان ہیں اور امت یہاں آپ کے غم میں پریشان ہوئی چلی جا رہی ہے، آپ ہم سے کچھ شیئر کر لیں، ہم آپ کے گھر والے، آپ کی بیٹی، آپ کے عزیز، آپ کے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے سب موجود ہیں، آپ کے غم کے ساتھ ہم بھی غم منائیں گے، غم کو بانٹیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بار بار پوچھا تو انہوں نے بتایا اس طرح جبریل آئے تھے اور انہوں نے آ کر یہ تذکرہ کیا کہ اس طرح میرے امتی بھی جو ہے وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس بات نے میرے دل پر اتنا بوجھ ڈال دیا کہ میرے بھی ایک امتی بھی اگر جہنم میں چلا گیا تو مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتا، چنانچہ میں تو جو ہے اس غم کو برداشت نہیں کر سکتا، چنانچہ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور جو ہے آ کے اللہ سے رونا دھونا شروع کر دیا، اے اللہ ساری امت کو بخش دیجئے، ساری امت کو اللہ بخش دیجئے، اللہ ساری امت کو بخش دیجئے۔ یہ کہتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ سجدے میں چلے گئے
اور روتے رہے اور امت کی بخشش کی دعا کرتے رہے، اتنا لمبا سجدہ کیا، اور بی بی بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی ہیں، حتیٰ کہ جب سر اٹھایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ آ گیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنے نعمتیں دیں گے، آپ کی امت کے اوپر اتنی رحمت کریں گے کہ میرے محبوب آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہہ دی تو آپ نے فرمایا میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا۔ اگر ہم ایسے نبی کا دل دکھائیں گے، ایسے نبی کی سنت کو چھوڑ دیں گے، ایسے نبی کی بات کو نہیں مانیں گے، تو بتاؤ کہ ہم سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ بے وفائی اور کون کر سکتا ہے؟ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اور پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو معمولی سمجھ لیتے ہیں، کر لیا نہ کیا ہے جی۔ ہمیں جب کوئی ہمارا شادی بیاہ ہوتی ہے، سارے رسم و رواج ہمیں یاد ہوتے ہیں، اگر یاد نہیں ہوتا تو نبی کی سنت یاد نہیں ہوتی۔ اگر ہم اپنے اہل خانہ کے ساتھ مل کر بیٹھے ہوتے ہیں، ڈنر کرتے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، ہم ہر قسم کے فوڈ چاہتے ہیں، میٹھا بھی ہو اور نمکین بھی ہو، مرچوں والا سالن بھی ہو، باربیکیو بھی ہو، اور بھئی سبزی دال بھی ضرور ہونی چاہیے، اور اگر نہیں ہونا چاہیے تو نبی کی سنت نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی ہم کس طرح سے کھانا کے آداب کیا ہوتے ہیں۔ کاش کہ ہم ان سنتوں کو، اس دین اسلام کو کی قدر کو ہم جانتے اور اس کے مطابق عمل کرتے، کتنا ہمیں فائدہ ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حشر کا دن ہوگا، اس وقت اتنی سخت گرمی ہوگی، اللہ کا جلال ہوگا، اس حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ناراضگی والی کیفیت ہوگی، اور انسان کھڑے ہوں گے اور برے حال میں ہوں گے۔ ایسے حال میں لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس باری باری جائیں گے اور ریکویسٹ کریں گے، اللہ سے درخواست کر دیجئے کہ اب معاملے کو آسان کر دیجئے، اور برداشت نہیں ہو سکتا، یہاں کھڑا ہونا بہت مشکل ہے۔ اس حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام انسانیت آئے گی، درخواست کرے گی، آپ فرمائیں گے ہاں آج وہ وقت ہے جو میں نے دعا مانگنی ہے اور اللہ سے قبول کروانی ہے۔ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی جنت میں نہیں چلا جائے گا، اور اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے، چنانچہ آپ آگے بڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے، آپ اس پر لمبا سجدہ کریں گے، اللہ اس وقت ان کو دعائیں سکھائیں گے اور وہ امت کے لیے دعائیں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا، اللہ اس وقت حساب کتاب شروع کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو پیش کریں گے، اتنا اعلیٰ ان کا نام اعمال ہوگا، اللہ کا جلال رحمتوں میں بدل جائے گا۔ اب عام شفاعت شروع ہو جائے گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے ہم جیسے گناہ گار وہ بھی بخشے جائیں گے، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی، اور اللہ کے نبی اس وقت اپنی امت کو لے کر پل صراط سے گزریں گے اور جنت کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے حصہ دے دیجئے، اللہ ہم حساب کے قابل نہیں ہیں، ہمیں بے حساب اللہ بخش دیجئے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔